1200 دنوں میں بنایا جانے والا ٹائٹینک صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا ترین بحری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے آغاز کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشن پہ بے حد پرسکون تھا اور سمندری طوفان آنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا۔ جہاز میں 1500 پیسنجرز بھی سوار ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ ڈاک پر ٹائٹینک کے پہلے سفر کا آغاز دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ نہ ہی پیسنجرز کو اور نہ ہی الوداع کرنے والے لاکھوں لوگوں کو اور نہ ہی ٹائٹینک کے عملے کو معلوم تھا کہ جو جہاز کچھ ہی دیر میں روانہ ہونے والی ہے، اس کو بناتے وقت 6 ایسی غلطیاں کی گئی ہیں جو اس جہاز کو بدترین حادثے کا شکار بنانے والی ہیں۔ ہم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ جانیں گے اپنے دور کے سب سے مہنگے، سب سے لگژری اور سب سے طاقتور جہاز ٹائٹینک کی 6 ایسی غلطیاں جو اگر نہ کی جاتی تو شاید آج ٹائٹینک کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہوتے۔ آخر ایسی کون سی 6 غلطیاں تھیں جو 40 سال ایکسپیرینس رکھنے والے ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ کو بھی نظر نہیں آیا؟ کیپٹن کے 40 سال کے ایکسپیرینس کو تو چھوڑیں، یہ غلطیاں ٹائٹینک آپریٹ کرنے والی کمپنی دی وائٹ اسٹار لائن، جس کو 107 شپس آپریٹ کرنے کا ایکسپیرینس تھا، ان کو بھی نظر نہیں آئی۔ اور تو اور یہ غلطیاں ٹائٹینک مینوفیکچر کرنے والی کمپنی ہارلینڈ اینڈ اولف کو بھی نظر نہیں آئی، جنہوں نے صرف ٹائٹینک سے پہلے ہی 500 سے بھی زیادہ شپس مینوفیکچر کی تھی۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع ہو گئی تھی اور تقریباً 3 سال کا وقت اور 2000 ورکرز کی کڑی محنت کے بعد جہاز کو تیار کر لیا گیا۔ اب جہاز پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا، لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے کا فیز ابھی باقی تھا۔ ٹائٹینک بنانے والوں کا اس پر بھروسہ تب مزید بڑھ گیا جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ کامیابی سے پار کر لیا تھا۔ ٹیسٹ پار کرتے ہی پوری دنیا میں مختلف اخبارات میں اس کی مارکیٹنگ کی گئی، جس کی ہیڈنگ تھی انسنکیبل ٹائٹینک، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بنا لیا گیا ہے۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہونا تھا، جس کا دن 10 اپریل 1912 مقرر کیا گیا اور جس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ ٹائٹینک کی اکنومی پورشن میں سفر کرنے کی قیمت $30 جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی قیمت $150 تھی۔ اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں یکایک ساری ٹکٹ بک کر لی گئی اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کی آغاز کرنے والی تھی۔ مسٹیک نمبر 1، دوپہر کے ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکین کی طرف سے ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ کسی بھی صورت میں 23 اپریل تک یعنی 7 ہی دنوں میں نیو یارک پہنچنا ہے۔ اسی وجہ سے کیپٹن نے شروع سے ہی جہاز کو تیز رکھی تھی۔ یہی تھی ٹائٹینک کی سب سے پہلی غلطی۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکین کی دی گئی انٹریکشن اور پریشرز کی وجہ سے نیو یارک جلد سے پہنچنا تھا، کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا اور اگر وہ نیو یارک ٹائم سے نہ پہنچ پائے تو ٹائٹینک کے ریپوٹیشن کو کافی نقصان ہوتا۔ دنیا کی کوئی بھی گاڑی ہو، مشین یا پھر جہاز، ان کے کئی آپریٹنگ پروسیس ہوتے ہیں جن میں اسپیڈ لمٹ بھی ان پروسیسر کا ایک پارٹ ہوتا ہے، اور وہ پارٹ ٹائٹینک کے سفر کے آغاز میں ہی وائلیٹ کیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاز ساؤتھ ہیمپٹن کے پورٹ کو اتنا پیچھے چھوڑ گیا کہ اب دور دور تک نیلے سمندر کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسٹیک نمبر 2، اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ میں تھوڑی دیر اسٹاپ کے علاوہ ٹائٹینک پچھلے 72 گھنٹوں سے مسلسل نیو یارک کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر پر ہر طرف خاموشی اور دھندلی چھائی ہوئی تھی،
جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ اسی رات اور ایک بحری جہاز جو کہ ٹائٹینک سے کچھ ہی گھنٹے ہی آگے تھا، اس کے کیپٹن نے سمندر پر تیرتی ہوئی چٹانیں یعنی آئس برف کے بارے میں وارننگ دی۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم 6 بار دی گئی تھی، لیکن اس کو وائلیٹ کر دیا گیا۔ لیکن آپریٹر کی کوتاہی کی وجہ سے انتہائی امپورٹنٹ وارننگ ان سے مس ہو گئی۔ ان کے لیے شاید یہ نارمل بات تھی، لیکن یہی تھی ٹائٹینک کے عملے کی دوسری سب سے بڑی غلطی، کیونکہ ٹائٹینک اپنے دور کا پہلا لگژری جہاز تھا اور اس میں کئی VIPs لوگ بھی موجود تھے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر ٹائٹینک عملہ فرسٹ کلاس پیسنجر کی خدمت میں مصروف تھا۔ اگر ان وارننگز کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی کچھ الگ ہی ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، جہاز کی اسپیڈ بھی زیادہ تھی اور ان سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک اب انتہائی تیزی سے بے خوف ہو کر آئس برف کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کے پہرہ دار جہاز کے اوپر تھے جو کہ کسی بھی چیز کو دور سے دیکھ سکتے تھے، لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود ہی نہیں تھی، اور وہ چیز تھی دوربین۔ جی ہاں، پہرے دار باہر جہاز پر موجود تو تھے، لیکن موسم دھندلی ہونے کی وجہ سے وہ آئس برف کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ آئس برف کی خبر کیپٹن اسمتھ کو اس وقت ملی جب جہاز کے پہرہ داروں نے خبر دی کہ جہاز بالکل ایک فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے آئس برف کے سامنے آ چکا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جہاز آئس برف کے انتہائی قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں جہاز کو اکثر ایسے آئس برف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کو بڑے بڑے بحری جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ شاید کیپٹن اسمتھ نے بھی یہی سوچا ہوگا۔ آئس برف کی خبر ملتے ہی کیپٹن اسمتھ نے جہاز کے انجن کو بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر دیا۔ بے شک کیپٹن اسمتھ نے آئس برف سے بچنے کی بہت کوشش کی، فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ ٹائٹینک اب آئس برف کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کے ابھی بھی بچنے کی کافی امید باقی تھی۔ یہ امید باقی رہ گئی تھی کہ شاید آئس برف جہاز کے باڈی کو نقصان نہ پہنچائے، یا پھر آئس برف جہاز سے ٹکراتے ہی خود ہی ٹوٹ جائے، اور شاید ہوتا بھی ایسے ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریبٹس لگی تھی وہ اسٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی تھی، لیکن چونکہ کاسٹ آئرن اسٹیل سے نرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے جس جگہ پر آئس برف ٹائٹینک سے ٹکرایا تھا وہاں کے پریشرز کی وجہ سے وہ کھول گیا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر کیپٹن اسمتھ کو تھا۔ ٹائٹینک کی ٹکر ایک فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے آئس برف سے ٹکر ہو چکی تھی، اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرناک حادثے نے پورے جہاز کے پیسنجرز کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا، ساتھ ہی جہاز کے مالک جوزف بروز کو بھی۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی کافی امیدیں تھیں، کیونکہ ٹائٹینک کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلورز میں بھی پانی بھر جائے پھر بھی نہیں ڈوب سکتا، لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ 3 فلورز کو کراس کر کے پانی اب 4تھے فلورز تک جا چکا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے جا چکا تھا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجرز کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن اسمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الارم جاری کر دیا تھا۔ جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو لائف وارڈ میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا، لیکن اس موقع پر 5ویں غلطیوں نے اپنا کام کر دیا۔ جی ہاں، جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بورڈز کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے اس میں صرف 20 بورڈز کو ہی رکھی گئی تھی۔ پیسنجرز تھے 1500 اور بورڈز تھی صرف 20۔
मिस्टेक नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स उन कई गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। रात को 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती को समंदर पर उतारा गया, लेकिन यहाँ हुई एक और गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समंदर में उतार दिया गया, जिसमें ज़्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर को तरजीह दी गई थी, यानी जो लोग ज़्यादा अमीर थे उनको पहले बैठाया गया था। कश्तियों में अगर ज़्यादा पैसेंजर्स को बैठाया जाता तो इंसानी जानें कम ज़ाया होती। अब जहाज़ तेज़ी से समंदर में डूबता जा रहा था। 2:18 पर टाइटैनिक की सारी रोशनी चली गई और अगले ही पल जहाज़ 2 हिस्सों में टूटकर तकसीम हो गया। टाइटैनिक को मुकम्मल समंदर में डूबने में पूरे 2.5 घंटे का समय लगा। इस तरह समंदर में 1500 लोग समा गए। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी ज़्यादा हो सकती है। ज़िंदा बच जाने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा तादाद में बच्चों और ख़वातीन की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था, जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा और वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते हुए जहाज़ से छलांग लगाई थी। उम्मीद है कि MTV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करने के साथ साथ अपने भरोसेमंद YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, अगर आप और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे ये वीडियो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है। मिलते हैं अगली शानदार वीडियोस के साथ।